ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ سیدنا آدم علیہ السلام بحکم اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ مکرمہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے حجر اسود کو لائے اور اس میں نصب کیا جو آج بھی موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج اور طواف کے طریقے سکھائے۔ اس کے بعد ایک پہاڑی پر لے گئے اور حج ادا کرایا۔ اس وقت حضرت حوا علیہ السلام بھی آ گئیں اور حج میں شریک ہوئیں۔ پہاڑی پر دونوں کی ملاقات ہوئی، اس وجہ سے اس پہاڑی کا نام عرفات مشہور ہوا۔ عرفات سے چل کر حضرت آدم و حضرت حوا اس رات مزدلفہ میں رہے، اور یہ روایت آج بھی برابر جاری ہے۔ حجاج کرام دن کو عرفات میں اور رات کو مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مقام منا اور پھر مکہ مکرمہ آئے اور خانہ کعبہ کا طواف بجا لائے، اور آج تک یہ عمل بھی برابر جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ کی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک وقتاً فوقتاً حسب ضرورت اس کی مرمت ہوتی رہی، لیکن جب طوفان نوح آیا تو وہ تعمیر قائم نہ رہی، صرف ایک ٹیلہ رہ گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر پتھر اور مٹی سے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 9ویں پشت میں اور حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 2000 برس پیشتر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لایا۔ اس زمانے میں سلطنت بابل موجودہ عراق انتہائی عروج پر تھا۔ یہاں کے بادشاہ نمرود نے اپنی مالی برتری اور فوجی طاقت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور اپنا ایک سونے کا بت بنوا کر رعایا کو حکم دیا کہ اس کی پوجا کرو۔ انہی گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز بلند کی تو بادشاہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کی، اور حضرت سارہ علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو اخیون نامی بادشاہ مصر نے آپ علیہ السلام کی بہت عزت کی۔ اس بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی یہ تجویز پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کی تھی اور عرض کی کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، شاید اسی سے کوئی اولاد ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے تک کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ نے بارگاہ عزی میں دعا کی جو قبول ہوئی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور کافی عرصہ کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ان الفاظ میں ادا کیا: اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آمادہ پایا تو حضرت جبرائیل امین نے آپ کی رہنمائی کی اور مقام دکھایا جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا پہلے گھر تعمیر کیا تھا۔ ملائکہ طور سینا، طور کوہ زیتا، لبنہ، جودی اور کوہ حرا سے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور کعبہ کے پاس رکھ دیتے تھے۔ جب بیت اللہ کی دیواریں آپ علیہ السلام کے قد کے برابر پہنچ گئیں تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی اونچا سا پتھر اٹھا لا جس پر کھڑے ہو کر میں اپنا کام جاری رکھ سکوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھا لایا جس پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر مکمل کی۔ یہی پتھر مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کوئی ایسا پتھر لا دو جو ان پتھروں کے رنگ کا نہ ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے پتھر کی تلاش میں گئے تو حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے کوہ ابو قیس سے وہ جنتی پتھر نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جو طوفان نوح کے وقت وہاں رکھ دیا گیا تھا۔ یہ پتھر حجر اسود کہلایا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور حجر اسود پر بوسے دیتے ہیں۔ صدیاں گزر گئی ہیں اور لوگ اس سیاہ پتھر کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اس پتھر کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بوسہ دیا ہے، اور یہ پتھر جنت کی ایک نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو بیت اللہ کی عمارت کے اس کونے میں نصب کیا جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔
کئی بار کعبہ کو منہدم کیا گیا، پھر تعمیر ہوا، سیلاب میں بھی بہہ گیا۔ حجر اسود ہزاروں سالوں سے محفوظ چلا آ رہا ہے اور عمارت ابراہیمی کی نشانی طواف کعبہ کی نشانی کے طور پر بھی کام دیتا ہے۔ یہیں سے طواف شروع ہوتا ہے اور یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک پتھر ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہی اس کی خوبی ہے اور اسی خوبی نے اسے محبوب جہاں بنا دیا ہے۔ کتنے نبیوں، ولیوں اور بزرگوں نے اسے چوما ہے، اور جب ہم اسے چومتے ہیں تو یقین رکھتے ہیں کہ اس چومنے کے تعلق سے کتنے ہی نبیوں، بزرگوں اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارک سے بالواسطہ لمس کا فخر ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ مکہ کا ذرہ ذرہ بدل گیا ہے، مگر حجر اسود جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے بوسے ثبت ہیں۔ جب دور جاہلیت میں کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تو حجر اسود کو دوبارہ نصب کرنے کا وقت آیا۔ ہر ایک قبیلہ کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسی کے حصہ میں آئے۔ اس مسئلہ پر قریش دو دھڑوں میں بٹ گئے اور خون ریزی تک کی شکل اختیار ہو گئی۔ بالآخر انہوں نے یہ تجویز مان لی کہ جو شخص سب سے پہلے کل حرم میں داخل ہو اسی کو ثالث مقرر کیا جائے۔ اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے تو کابر قریش نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک موقع پر ایسا فیصلہ دیا کہ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کو قبول کیا۔ جس سعادت کے حصول کے لیے سرداران قریش خون کی ندیاں بہانے پر تیار ہو گئے تھے، وہ سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے طفیل سبھی کے حصے میں آ گئی۔ ہر ایک قبیلہ اپنی اپنی جگہ مطمئن ہو گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر تمام قبائلی سرداروں کو چادر پکڑنے کی ہدایت کی، پھر اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اصل جگہ پر نصب کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے یکم ذیقعدہ کو کعبہ کی تعمیر شروع کی اور 25 ذیقعدہ کو مکمل کر لی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے مرکز توحید یعنی کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے یہ دعا نکل رہی تھی، اے خدا ہماری نسل سے امت مسلمہ کو اٹھا۔ تو اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور 2500 سال کے بعد 12 ربیع الاول 75 عیسوی کو وہ مبارک صبح تھی جب رحمت الہی کے فیصلے کے مطابق پیغمبر انقلاب اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، جو تقریباً 60 پشتوں کے واسطے حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ اس نور نبوت نے جب دین کا اجالا شروع کیا تو دنیا طرح طرح کی تاریکیوں اور گہرے اندھیروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عظیم الشان اصلاحات کا سنگ بنیاد اسی عقیدت و توحید کو رکھا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ اور خالق کے درمیان براہ راست ربط قائم کر دیا اور درمیانی واسطوں کو مٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو حج کے مقامات دکھائے اور کہا، اعلان کر دیجئے لوگوں میں کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پکاریں، ہم آپ کی پکار لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہ ابو قیس پر چڑھ کر بآواز بلند پکارا، اے لوگو، اللہ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں طرف روئے مبارک کر کے یہی الفاظ دہرائے اور اللہ نے لبیک کہا۔ اس کے بعد آپ نے خود حج کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ 75 انبیاء علیہ السلام نے حج اور منع میں نماز ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کیا۔ اس کی تصدیق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے۔ وہ بنیاد جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا وہ پہلے ہی سے بیت اللہ کی تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد تک پہنچے تو اس کی لمبائی 9 ہاتھ اور چوڑائی 30 ہاتھ رکھی۔ یہ پیمائش اپنے دست مبارک سے کی تھی۔ جب یمن کا حاکم ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور ابرہہ کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں، اور اسی سال رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت اس واقعہ کے 50 روز بعد ہوئی۔
8 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو بتوں کے مجسموں اور تصاویر کی غلاظت سے پاک کر دیا تھا۔ یزیدی حکومت 46 ہجری میں اس کے کمانڈر حسین بن نمیر کندی نے مسجد الحرام کا محاصرہ کیا، جہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یزیدی فوج نے سنگ باری کی اور کعبہ کو نقصان پہنچا۔ حجر اسود 3 جگہ سے پھٹ گیا اور مسجد الحرام کو بھی نقصان ہوا۔ دوران محاصرہ یزید کی موت کی خبر سن کر حسین بن نمیر کندی محاصرہ ختم کر کے مدینہ ہوتا ہوا شام واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے حاکم مقرر ہوئے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی تعمیر پر ازسر نو توجہ دی اور کعبہ کو منہدم کر کے ابراہیمی بنیادوں پر نئے سرے سے تعمیر کے کام کا آغاز کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اہل مکہ کو بنیاد ابراہیمی کا مشاہدہ کرایا اور انہیں گواہ بنانے کے بعد کعبہ کی تعمیر مکمل کی اور کعبہ کی دیواروں کا طول و عرض حسب ذیل رکھا۔ رکن حجر اسود سے رکن عراق تک مشرقی دیوار 23 ہاتھ، رکن عراقی سے رکن شامی تک شمالی دیوار 22 ہاتھ، رکن شامی سے رکن یمانی تک دیوار 13 ہاتھ، رکن یمانی سے رکن حجر اسود تک جنوبی دیوار 20 ہاتھ۔ البتہ دیوار کی بلندی 91 ہاتھ کی بجائے 72 ہاتھ رکھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خود اس کام کو سر انجام دینا شروع کیا، بعد میں لوگوں نے بھی ہاتھ بٹایا۔ تعمیر کعبہ کے 10 سال تک چاروں ارکان کا استعلام کیا جاتا رہا، لیکن 57 ہجری میں حجاج بن یوسف نے کعبہ کو پرانی تعمیر کے مطابق یعنی 2 ارکان پر لوٹا دیا، جو آج تک قائم ہے۔ حجاج بن یوسف نے محاذ آرائی کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، پھر مکہ پر اپنا تسلط قائم کر کے اس نے عبد الملک بن مروان کو حضرت عبداللہ بن زبیر سے دشمنی کی بنیاد پر گمراہ کن خط لکھ کر ان پر کعبہ کی تعمیر میں ذاتی اختراعات کا الزام لگاتے ہوئے رد و بدل کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر کعبہ تعمیرات عہد جاہلیت کی تعمیر پر لوٹا دیا، لیکن اگلے سال 57 ہجری میں عبد الملک بن مروان حج کے لیے آیا تو اسے اصل صورتحال کا علم ہوا، تو اس نے کعبہ کو دوبارہ زبیری تعمیر پر لوٹانے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علماء نے اجازت نہ دی۔ 19 شعبان بروز بدوار 1039 ہجری کی صبح مکہ مکرمہ میں شدید بارش سے سیلاب آیا، جو مسجد الحرام میں داخل ہو گیا اور 2 میٹر اوپر تک پانی ہو گیا، جس سے دیوار منہدم ہو گئی اور پھر چھت بھی گر گئی۔ یہ سلطان مراد خان آل عثمان کے عہد حکومت تھا۔ پھر اسی سلطان مراد نے کعبہ کو ازسر نو تعمیر کروایا۔ سلطان مراد کی تعمیر سابقہ تعمیر کے عین مطابق تھی، جو عہد زبیری تک قائم رہی۔ یہ کام 23 جمادی الثانی 1040 ہجری میں شروع ہوا اور 2 ذی الحج 1040 ہجری میں مکمل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں قریش مکہ نے کعبہ کی توسیع کی۔ 17ویں ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توسیع کی، پھر حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن زبیر، الولید المالک، ابو جعفر المنصور، المہدی العباس، عبد الحمید الثانی، شاہ عبد العزیز السعود نے بڑے پیمانے پر توسیع کی۔ اس کے بعد خادم الحرمین شاہ فہد کے ذریعے 1985 سے 1995 کے دوران توسیع کی گئی۔ یہ تھی خانہ کعبہ کی مختصر تاریخ، جسے آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔